شریعت کس کو کہتے ہیں؟ اگر میں ایک الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو شریعت کا معاملہ ہے قرآن، حدیث اور صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے کا نام ہے شریعت۔ ایک مرتبہ ہم سب کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حج کے بارے میں۔ حج کے بارے میں آپ سمجھا، اسے محفل میں ہم بیان کر رہے ہیں، ایسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے، صحابہ بیٹھے ہوئے، کہا اللہ کا فرمان آیا ہے، اللہ کی جانب سے وحی آئی ہے، تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ نبی کی بات مکمل نہ ہونے پائی تھی، ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سوال کرنے لگے، ابھی تک نبی کی بات مکمل نہیں ہوئی، صحابی کھڑے ہو گئے، بات کرنے لگے، یا رسول اللہ کیا ہمارے اوپر یعنی جو مالک نصاب ہے کیا اس کے اوپر ہر سال حج فرض ہے؟ نبی خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہم پر یعنی مالک نصاب جو ہوتا اس پر، کیا مالک نصاب پر ہر سال حج فرض ہے؟ نبی خاموش رہے، جواب نہ دیا۔ کچھ لمحہ خاموش رہنے کے بعد پھر نبی نے نصیحت فرمائی، میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ سنو، جب میں تم کو کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو اسے کرنے لگو، اور جس کام سے کرنے سے منع کروں اس کام سے باز آ جایا کرو، زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ پہلے نبیوں کی امتیں زیادہ سوال کرنے کی بنا پہ گمراہ ہو گئی۔ تو اس سے معلوم چلا کہ نبی کریم کی زبان ہی شریعت ہے، جو نبی نے فرما دیا وہی نبی والوں کے لیے، امت والوں کے لیے فرض اور واجب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کریم دونوں جہان کے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے، ہر کے معنی بلی کے آتے ہیں، اور ابا ہریرہ جو اردو عربی میں کہا گیا تو ابا مینس ہوتا ہے باپ، اور ہر کے معنی بلی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ بلیوں سے بڑا پیار فرمایا کرتے۔ تو ایک مرتبہ میرے آقا کریم نے ان کو دیکھا کہ بلیوں سے بہت پیار فرما رہے ہیں، تو محبت میں کہہ دیا، یا ابا ہریرہ، یعنی اے بلیوں کے باپ۔ نبی نے محبت سے کہا تو ابو ہریرہ کو اتنا پسند آیا، کہا اے میرے سرکار، جو الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں آج کے بعد دنیا مجھ کو ابو ہریرہ کے نام سے ہی جانے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ بخاری شریف پڑھیں، مسلم شریف پڑھیں، داؤد شریف پڑھیں، وغیرہ وغیرہ جو کتابیں موجود ہیں، بڑی بڑی احادیث میں سب سے زیادہ حدیثیں آپ کو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ملیں گی آپ کو۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم سب کے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور ایمان کے ساتھ، کیا کہا؟ جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور ایمان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میرے آقا کریم فرماتے ہیں، جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن میں کھانا پینا چھوڑا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان قریب اللہ اس کے اگلے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا کریم نے یہی الفاظ دہرائے، فرماتے ہیں میرے آقا کریم نے کہا، رمضان کے عظیم مہینے میں ایمان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب بندہ مومن عشاء کی نماز کے بعد سورہ تراویح پڑھا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اب میرے دوستوں کیا عظیم بات ہے یہ، میرے آقا کریم دونوں جہان کے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث کے مروی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم سے میں نے یہ بات سنی کہ آقا کریم دونوں جہان کے تاجدار، ہم سب کے دولہ، ہم سب کے سرور، ہم سب کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں رمضان شریف کا عظیم مہینہ آتا ہے تو رمضان شریف کے مہینے میں روزہ اور قرآن یہ اللہ تعالیٰ سے بندے کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے طلبگار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔
یعنی یوں کہا جائے کہ بندے کو بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ گواہیاں پیش کرتا ہے. فرماتے ہیں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ اے میرے مولا اس کے گناہوں کو معاف فرما دے, اس کو بخش دے, وجہ یہ ہے کہ تیری رضا کے لیے دن میں اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. سبحان اللہ. جب وہی بندہ نماز میں آ کر قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے تو قرآن فرماتا ہے, قرآن اللہ تعالیٰ سے کہے گا مولا اسے معاف فرما دے, اس کے گناہوں کو بخش دے. یہ اپنے آرام کو چھوڑ کے اللہ کے لیے تجھے راضی کرنے کے لیے عشاء کی نماز اور تراویحوں میں قرآن مقدس کی تلاوت سنا کرتا تھا. سبحان اللہ. یہ عظیم نعمتیں میرے دوستوں آپ سب یاد رکھو اپنے ذہن میں. میرے پیارے آقا کریم کے فرمان نشان اتنے زیادہ ہیں کہ رات ختم ہو جائے گی مگر آقا کریم کا فرمان کبھی ختم نہیں ہوگا. لیکن آخری بات میری سن لیں, اس کے بعد انشاءاللہ آرام کریں گے. دیکھیے انسان نماز پڑھے, انسان حج کرے, انسان زکوٰۃ دے, انسان فطرہ دے, انسان صدقہ واجبہ یا صدقہ نوافلہ کرے تو ان تمام ارکان کا ثواب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دیتا ہے. بے شک تمام ارکانوں کا ثواب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دیتا ہے. لیکن جو بندہ رمضان میں عظیم روزے رکھتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے, اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب روزے کا ثواب فرشتہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود عطا کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اور اسی کی طرح کی حدیث پاک میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں, میرے آقا کریم نے کہا کہ جو روزے دار ہیں, مطلب ثواب تو ملنا دور کی بات ہے, جو روزے دار ہیں ان کی جزا خود اللہ رب العزت ہے. یعنی جس نے روزہ رکھ لیا گویا کہ اس نے اللہ کے قرب کو حاصل کر لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گویا کہ اس نے اللہ کے قرب کو حاصل کر لیا.